لیکن میرے عزیزوں، لوگوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا کہ فوجی آمریتیں ناکام ثابت ہوئی، بھٹو خاندان بار بار اقتدار میں آیا لیکن ملک کی کیفیت نہیں بدلی، شریف خاندان طویل مدت سے اقتدار میں تھا لیکن نہ شریعت آئی، نہ ملک کی حالت بدلی، نہ عام حالت لوگوں کی بدلی۔ لوگوں نے توقع کی کہ عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھے، نوجوانوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی کہ ان کے آنے کے ساتھ ملک کی تقدیر بدلے گی۔ پھر دین سے محبت کرنے والوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ ریاست مدینہ کے نظام کی بات کی گئی ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس 1 سال کے کام کو دیکھے سود کی لعنت بڑھ چکی ہے، کرپشن پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بد تہذیبی، بد کلامی، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال کے سیاست میں تلخی پیدا کی جا رہی ہے، قادیانیت، عبادیت، سیکولر، مذہب بیدار قوتیں سر چڑھ کے بول رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں، دور دور تک ریاست مدینہ کا نظام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کا خیال تھا معاشی حالت بدلے گی، لوگوں کی کیفیت بدلے گی، کاروبار چلے گا، معیشت ترقی کرے گی، لیکن آج مہنگائی نے، بے روزگاری نے لوگوں سے جینے کا حق چھینا ہے۔ غریب تو پہلے پسا ہوا تھا، سفید پوش طبقہ مڈل کلاس کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ان 72 سالوں میں IMF، ورلڈ بینک، لندن کنسورشیم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم کشکول لے کے کھڑے رہے، لیکن میرے عزیزوں، نہ تعلیم کی حالت بہتر ہوئی، نہ صحت کی حالت بہتر ہوئی، نہ سستی بجلی ملی، نہ پیداواری لاگت میں کمی آئی، لیکن آج IMF کے پاس جا کے بدترین شرائط لا کے ٹیکسوں کا جو ایک سونامی کاروبار پہ، زراعت پہ، معیشت پہ چڑھ دوڑا ہے، آج پاکستان کی معیشت تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ حربے تو فوجی آمریتوں کو لے ڈوبے، میاں نواز شریف کے اقتدار کو راست نہیں آئے، پیپل پارٹی کی سیاست سمٹ گئی، لیکن آج ضرورت تھی خود انحصاری کی، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی، قومی وسائل پہ اعتماد کی، اپنے جوانوں، اپنے کسانوں، اپنے محنت کشوں اور اس ملک سے محبت کرنے والے بیرون ملک پاکستانیوں کی
اعتماد کو بحال کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ڈیم فنڈ میں لوگوں نے پیسہ نہیں دیا۔ عمران خان نے اپیل کی $1000 دو، لیکن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ماضی کے حربے استعمال کر کے پیپل پارٹی فوجی آمریتوں اور نواز شریف کے دور کے تسلسل کو قائم رکھ کے آج لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج کہہ رہے ہیں امریکہ کا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، ورلڈ کپ جیت گئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، امریکہ کسی کا دوست نہیں، امریکہ اسلام کے جڑیں کاٹنے کے لیے ہنود و یہود کی سرپرستی کرتا ہے۔ لیاقت علی خان، محمد علی بوگرا، ایوب خان، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل پرویز مشرف، جنہوں نے امریکہ کی دہلیز پر سجدہ ریزی کی، لیکن آج 75,000 انسان شہید ہو گئے۔ امریکہ بھارت کی سرپرستی کرتا ہے، ہمیں اپنی طاقت ہے، ہمیں تسلیم نہیں کرتا۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، کشمیری 72 سال سے لاکھوں انسان قربان ہو گئے، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ میں عجب چیزیں سنتا ہوں، روس کی طاقت آئی، یہی لوگ روس کے کیمپ میں کھڑے تھے۔ آج امریکہ نیٹو فورسز کے ساتھ پشتونوں کا خون بہا رہا ہے، یہی لوگ امریکہ کے کیمپ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں افغان مہاجرین کو ذلت سے نکالو، ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان سے کلاشن کوف آئی، منشیات آئے۔ میں ان سے کہتا ہوں، افغانستان سے دین کی محبت سیکھو، غیرت کا سبق سیکھو، جرت استقامت کا درس لو۔ استعمار کے مقابلے میں جرت کے ساتھ کھڑے ہونے کا سلیقہ سیکھو۔ میرے عزیزوں، آج عالم اسلام منتشر ہے، خون مسلم ارزاں ہے۔ آج شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، اجرب عجم، رنگ و نسل پہ ہمیں تقسیم کر کے یہ بگڑا اشرافیہ، یہ کرپٹ اشرافیہ، جن کے منہ کو غریب کا خون لگا ہے، یہ ہم سے ہماری خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں۔ آج امریکہ ایران کی سرحد کو
گرم کر کے پاکستان کو اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح جنرل پرویز مشرف کو 9/11 کے بعد استعمال کیا گیا۔ جناب عمران خان صاحب امریکہ کے بل پہ اپنے آپ کو بڑا نہ بناؤ۔ اس امریکہ نے سب کو ذلت سے دوچار کیا ہے۔ کامیابی اللہ کے دین کے غلبے میں، کامیابی انسانوں کے مسائل کے حل میں ہے۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی نے سیاست میں، قومی منظر میں، پارلیمنٹ میں، بلدیات میں الحمدللہ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ہم نے اتحادوں کی سیاست میں جرأت سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے دینی جماعتوں کے اتحاد میں رہ کے اپنا صاف ستھرا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ریاست اور سیاست کی کشمکش میں